بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی کرامت کا ایک دلچسپ واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ کی روایت ہے کہ اجودھن شہر کے اطراف میں ایک گاؤں تھا جہاں ایک مسلمان تیلی رہتا تھا۔ تیلی کی بیوی نہایت حسین و جمیل عورت تھی۔ وہ تیلی اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ اس تیلی کے گاؤں پر دیپال پور کے حاکم نے حملہ کر دیا اور پورے گاؤں کو تباہ کر دیا۔ تمام گاؤں والوں کے گھر جلا دیے گئے اور ان کا مال و متاع لوٹ لیا گیا۔ لوٹ مار کے دوران تیلی کی بیوی پر ایک سپاہی کی نظر پڑ گئی اور وہ عورت کو مال غنیمت سمجھ کر لے گیا۔ تیلی نے بستی بستی اور کوچا کوچا بیوی کو تلاش کیا مگر ناکام رہا، یہاں تک کہ بیوی کے غم میں اس کی زندگی اجیرن ہو گئی۔ آخر گاؤں والوں نے رحم کھا کر اسے مشورہ دیا کہ تیرے دکھ کا علاج بس ایک شخص کے پاس ہے۔ تیلی نے کہا کہ مجھے اس کا پتہ بتاؤ۔ تیلی زاروں قطار روتے ہوئے کہنے لگا کہ میں اس کے قدموں میں سر رکھ دوں گا اور اسے اپنے کھوئے ہوئے صبر و قرار کی بھیک مانگوں گا۔ گاؤں والوں نے حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تو بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے دربار میں چلا جا، وہی تیرے درد کی دوا دے سکتے ہیں۔ تیلی اس حالت میں حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے حضور پہنچا کہ اس کی آنکھیں ویران تھی، بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے سے وحشت برس رہی تھی۔ خانقاہ کے خادموں نے اسے پاگل ہی سمجھا، مگر حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کا حکم تھا کہ جو شخص زیادہ پریشان نظر آئے اسے زیادہ اہمیت دی جائے۔ نتیجتاً اسے فوراً ہی حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کا اصول تھا کہ جب بھی کوئی پریشان حال شخص آتا آپ رحمت اللہ علیہ سب سے پہلے اس کے لیے کھانا منگواتے۔ تیلی کی حاضری کے وقت بھی ایسا ہی کیا گیا۔ خادم نے آپ کے سامنے کھانا لا کر رکھا تو وہ تیلی نہایت شکستہ لہجے میں کہنے لگا، مجھے بھوک نہیں ہے، زمانہ ہوا ہے کہ میں نے کھانا چھوڑ دیا ہے۔ تیلی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کو اس کی شدت غم کا احساس ہوا تو آپ نے فرمایا، تو اس حالت تک کس طرح پہنچا؟ جواب میں تیلی نے اپنی بیوی کے بچھڑنے کا پورا واقعہ سناتے ہوئے کہا کہ اس کے بغیر یہ زندگی ایک عذاب ہے۔ اگر آپ کے پاس بھی میرے غموں کا علاج نہیں تو میں چلا جاتا ہوں۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم کھانا کھاؤ، عجب نہیں کہ حق تعالیٰ تمہاری ساری پریشانیاں دور فرما دے۔ تیلی نے حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے اصرار پر 2 لقمے حلق سے اتارے، مگر اس طرح کہ جیسے وہ کانٹے نگل رہا ہو۔ کھانے کے بعد اس نے وحشت زدہ لہجے میں پوچھا کہ اب میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ صبر کرو۔ تیلی بولا، اب مجھے صبر نہیں ہوتا۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے اسے تسلی دی کہ تجھے صبر تو کرنا ہی پڑے گا، کچھ دن تک میرے پاس رہو۔ تیلی کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، مجبوراً خانقاہ کے ایک گوشے میں جا پڑا، مگر اس طرح کہ ہر گھنٹے بعد حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے پاس آتا اور فریاد کرتا کہ ابھی تک میری بیوی ملی ہے یا نہیں۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ ہر بار خندہ پیشانی کے ساتھ اس بے چین آدمی کو تسلی دیتے اور پھر اپنے مریدوں کو مخاطب کر کے فرماتے کہ تم لوگ دیکھ رہے ہو کہ عشق کی آگ کس انداز سے بھڑک رہی ہے، بیچارے کی روح تک جلی جاتی ہے۔ اگرچہ یہ دنیا کے عشق میں مبتلا ہے لیکن اس کا عشق سچا ہے۔ آخر اسی کشمکش میں 2 دن گزر گئے۔ تیلی کی مایوسی اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ پھر تیسرے دن ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ دیپال پور کے حاکم نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ اجودھن کے منشی کو پکڑ کر اس کے سامنے پیش کریں۔ اگرچہ منشی بے قصور تھا لیکن کچھ مخبروں نے حاکم دیپال پور کو اطلاع دی تھی کہ وہ اس کے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ نتیجتاً
منشی کو گرفتار کر لیا گیا۔ پھر جب دیپال پور لے جایا جانے لگا تو اس نے سپاہیوں سے درخواست کرتے ہوئے کہا، اگر تم لوگ مجھے کچھ دیر کے لیے حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں لے چلو تو میں تمہیں ایک قیمتی چیز پیش کروں گا۔ حاکم دیپال پور کے سپاہیوں نے پوچھا کہ تو وہاں جا کر کیا کرے گا؟ منشی نے بڑے عاجزانہ لہجے میں کہا کہ بس چند لمحوں کی بات ہے، میں حضرت شیخ کی خدمت میں سلام پیش کروں گا اور پھر تم لوگوں کے ساتھ دیپال پور روانہ ہو جاؤں گا۔ سپاہی ویسے تو شاید انکار کر دیتے، مگر بڑی رقم کے لالچ نے انہیں منشی کی بات ماننے پر مجبور کر دیا۔ پھر منشی اس حالت میں حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچا کہ وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ حضرت نے منشی سے دریافت کیا کہ اے شخص، یہ کیا ماجرا ہے؟ منشی نے کہا، سرکار میں بے قصور ہوں، مگر حاکم دیپال پور کے سپاہی مجھے گرفتار کر کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر منشی رونے لگا اور کہنے لگا کہ میرے پاس کسی اعلیٰ افسر کی سفارش نہیں ہے، اگر کچھ ہے تو بس آپ کی دعاؤں کا سہارا ہے۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ چند لمحوں تک سوچتے رہے، پھر منشی کو مخاطب کر کے فرمایا، اگر وہ حاکم جس نے تیری گرفتاری کا حکم جاری کیا ہے تجھ پر مہربان ہو جائے تو کیا شکرانہ پیش کرے گا؟ منشی نے دست بستہ عرض کیا، میرے پاس جس قدر مال و اسباب ہے وہ سب آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ شکرانہ بھی میں نے تجھے بخش دیا، مجھے اپنے اللہ کے کرم پر یقین ہے کہ وہ فتنہ پرداز حاکم تجھے آزاد کر دے گا، تجھے شاہی لباس دے گا اور تحفے کے طور پر ایک کنیز بھی دے گا۔ تو مجھ سے وعدہ کر کہ اس کنیز کو تیلی کے حوالے کر دے گا۔ منشی نے عرض کیا، حضور میں وعدہ کرتا ہوں آپ کے ایک ایک حکم پر دل و جان سے عمل کروں گا۔ پھر حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے تیلی کو اپنی خدمت میں طلب کیا اور منشی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ حسب وعدہ تم کنیز اس شخص کے حوالے کرو گے۔ منشی نے تیلی سے کہا کہ میرے ساتھ چلو کہ یہی حکم شیخ ہے۔ منشی کی بات سن کر تیلی رونے لگا اور کہنے لگا، یا شیخ، میرے پاس اتنی دولت ہے کہ میں 8 خوبصورت کنیزیں خرید سکتا ہوں، مگر میں ایسا نہیں کروں گا، مجھے صرف اپنی بیوی سے عشق ہے، اس کے سوا کسی عورت کی رفاقت گوارا نہیں۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، تو اللہ کا نام لے کر منشی کے ساتھ دیپال پور جا، پھر دیکھ کہ پردہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ مجبوراً وہ تیلی منشی کے ساتھ چلا گیا، مگر اسے اپنی بیوی کے ملنے کی امید نہیں تھی۔ سپاہیوں نے منشی کو لے جا کر حوالات میں بند کر دیا اور تیلی مایوسی کے عالم میں قید خانے کے باہر بیٹھ گیا۔ دوسرے دن منشی کو حاکم دیپال پور کے سامنے پیش کیا گیا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ منشی حاکم کے قہر و غضب سے محفوظ نہیں رہے گا اور اسے سخت ترین سزا دی جائے گی۔ خود حاکم دیپال پور کا یہ حال تھا کہ وہ منشی کے آنے سے پہلے سخت پیچ و تاب کھا رہا تھا، مگر جیسے ہی منشی کو اس کے سامنے پیش کیا گیا تو صورتحال یکسر بدل گئی۔ حاکم دیپال پور نے اپنے قیدی کی طرف دیکھا اور بے اختیار کہنے لگا کہ تو سازشی نہیں ہو سکتا، یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر حاکم نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ منشی کی زنجیریں کھول دی جائیں۔ وہاں موجود تمام لوگ حیرت زدہ تھے کہ مجرم شخص چند لمحوں میں بے قصور کیسے ثابت ہو گیا۔ حاکم نے منشی کے لیے کرسی منگوائی اور اسے اپنے قریب بٹھایا۔ کچھ دیر تک معذرت کرتا رہا، پھر اس نے منشی کو قیمتی شاہی لباس سے نوازا اور ایک اعلیٰ نسل کا گھوڑا دیا۔ جب منشی انعام لے کر جانے لگا تو حاکم دیپال پور نے ایک برقع پوش خاتون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ کنیز بھی لے جاؤ، یہ تیری خدمت کے لیے ہے۔ یہ دیکھ کر منشی پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وہ پتھر کے کسی ستون کی مانند ساکت کھڑا تھا، مگر اس کا ذہن ایک درویش کے کوچے میں بھٹک رہا تھا۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے الفاظ مجسم ہو گئے تھے۔ منشی کو گمسم اور حیرت زدہ دیکھ کر حاکم نے پوچھا، کیا تجھے اور کچھ چاہیے؟
मुंशी अपने तसव्वुरात के हसार से बाहर निकल आया और शुक्र गुजारी के लहजे में कहने लगा, मेरे लिए आपकी यही इनायत बहुत है। अब वो कैसे बताता कि हाकम दीपालपुर की नफरत मोहब्बत में कैसे बदल गई, और ये किसकी दुआओं का सदका है। मुंशी हाकम के दरबार से बाहर आया। बुर्का पोश कनीज इसके पीछे पीछे चल रही थी। फिर जब मुंशी हवालात के करीब पहुंचा तो तेली सर झुकाए उदास बैठा था। यकायक कनीज दौड़ी और तेली से जाकर लिपट गई। तेली ने एक नामहरम औरत को इतने करीब पाया तो घबराकर खड़ा हो गया और कहने लगा, दूर हो जा मुझसे, मुझे अपनी बीवी की सिवा किसी औरत की तलब नहीं। इसने कहा, मैं तुम्हारी ही बीवी हूं। ये कहते हुए कनीज ने अपने चेहरे से नकाब उलट दिया। अपनी बीवी को सामने देखकर तेली को सकता सा हो गया। फिर कुछ देर बाद वो चीखें मारकर रोने लगा और पुकारने लगा, बाबा बाबा। तेली हजरत बाबा फरीद को याद कर रहा था। उसकी बीवी ने हैरत ज़दा होकर पूछा, तुम किसे पुकार रहे हो? तेली ने कहा, मैं उसे आवाजें दे रहा हूं जिसकी दुआओं के तोफैल मुझे तेरा दीदार नसीब हुआ है। अगर उनकी निगाहे करम ना होती तो मैं आतिशे फिराक में जलकर राख हो चुका होता। मुंशी ने पूरा वाकया सुनाया तो इसकी बीवी की आंखें भी भर आई। उसने कहा, खुदा शेख को सलामत रखे कि इन्हें देखकर हमारे बेकरार दिल सुकून पाते हैं। लिहाजा तेली फौरन हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की खानका की तरफ गया और वहां पहुंचकर आपके कदमों में गिर गया। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि अब क्या चाहता है? तेली ने कहा, इश्क की वो आग चाहता हूं जो कभी ना बुझे। तेली हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की एक नजर खास की भीख मांग रहा था। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ दी, अल्लाह तेरे शोला इश्क को और भड़का दे। फिर वो तेली हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के हल्का अरादत में शामिल होकर इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक जा पहुंचा। तो मोहतरम नाज़रीन कराम, यकीनन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लिहाजा वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। जज़ाकल्लाह।